کریں گے آرٹ اینڈ کونسل کے حوالے سے. ہمارے ساتھ اس ٹائم اسٹوڈیو میں موجود ہیں تنویر ماجد صاحب جو کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر پنجاب آرٹ کونسل ہیں. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. بہت شکریہ پروگرام میں فرسٹلی آنے کے لیے. سر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی ایز این ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی حیثیت سے پاکستان کا جتنا بھی پنجاب اینڈ آرٹ کلچر ہے اس کے لیے پروموشن کے لیے, اس کے پروموٹ کرنے کے لیے مزید کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے میں یہ بتاؤں گا کہ پوری دنیا میں ایون امریکہ, یورپ, جتنے بھی ممالک ہیں اس میں یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے آرٹ اینڈ کلچر کا, یہ کوئی بھی گورنمنٹیں خود نہیں چلاتی. اس میں سول سوسائٹیز, این جی اوز اور اس طرح کے جیسے میڈیا, ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز, یہ سب کی کولیبریشن سے چلتا ہے. سو اسی ماڈل کو لے کے ہم سب سے پہلے تو ہم یہ کر رہے ہیں کہ ایم او یوز سائن کر رہے ہیں جو بھی سیریس آرگنائزیشنز ان کے ساتھ, تاکہ وہ ہمارے ساتھ مل کے آئیں. پلیٹ فارم ہمارا ہوگا اور آرٹ اینڈ کلچر کی پروموشن کے لیے وہ سارے مل کے جو ہے نا اس کو لے کے آگے چلیں. صحیح. اس میں یہ میں بتاؤں گا کہ امریکہ جیسے ملک میں بھی منسٹری آف کلچر نہیں ہے اور وہ بھی نیشنل انڈائمنٹ آف کلچر ہے. فنڈز اکٹھے ہوتے ہیں, وہ جو آرگنائزیشنز آرٹ اینڈ کلچر کی پروموشن میں کام کرتی ہیں ان کو وہ دیے جاتے ہیں, وہ آگے پھر لے کے چلتے ہیں. سر یہ ریجنل آرٹ اینڈ کلچر جو ہے اس کے بارے میں آپ تھوڑا ہمیں بتائیں گے؟ جی, ہمارا جو سیٹ اپ ہے وہ پنجاب میں ہمارے جتنے ریجنل آرٹ کونسلز ہیں جیسے راولپنڈی آرٹ کونسل ہے, فیصل آباد آرٹ کونسل ہے, ساہیوال جو ہمارے ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز پہ بھی بیسڈ ہیں. پھر اس کے علاوہ 3 ڈسٹرکٹ میں بھی ہیں, اوکاڈا ہے, پھر اسی طرح مری میں ہے, اور پلان یہ ہے کہ ہر ضلع میں بھی ہم آرٹ کونسل بنائیں ود دا پیسج آف ٹائم. تو وہ جو ریجنل آرٹ کونسل ہیں وہ اپنے اپنے ریجن کے جو آرٹ اینڈ کلچر ہے, جو وہاں کی نمایاں چیزیں ہیں, جو آرٹیفیکٹس ہیں, جو ایمبرائڈری ہے, جو اسکلپٹر ہے, پینٹنگ ہے, وہ اس کی پروجیکشن کے لیے وہ کام کرتے ہیں. وہاں کے وہ جو لوکل آرٹسٹس ہیں ان کو پیٹرنیج کرتے ہیں, ان کے کام کو آگے لاتے ہیں, اور اس طرح سے وہ اپنے علاقے کا آرٹ اینڈ کلچر دنیا کے سامنے جو ہے نا اس کی پروجیکشن اور پروموشن کے لیے ایفرٹس کر رہے ہیں. بالکل اس طرح. اچھا سر میں پوچھنا چاہوں گی جیسے آپ نے کہا کہ اس کو گورنمنٹ نہیں سپورٹ کر رہی ہوتی, جتنے بھی این جی اوز سیول سب چیزیں ہیں وہ ان کی سپورٹ سے یہ ادارہ ایک طرح سے آرگنائزیشن چلتی ہے. تو جیسے آپ چاہتے ہیں یہ نکھر کر ویسے سامنے آئے, جتنے بھی آرٹسٹ ہیں ان کے کام کو اس طرح سے جو بھی وہ کام کر رہے ہیں کاریگر ان کو فروغ ملے. پاکستان کا آرٹ ہی ہے نا ایک طرح سے, لیکن ریجنل طور پر ہم اس کو سامنے لانا چاہ رہے ہیں. اس طرح سے فروغ مل پا رہا ہے, اس طرح سے چیزیں اوپر جا رہی ہیں جیسے آپ چاہتے ہیں؟ میں آپ کو یہ کلیریفائی کروں کہ گورنمنٹ تو ڈیفینیٹلی ہے, ڈپارٹمنٹ ہے پورا, وہ بالکل اپنے طور پہ ایفرٹ کر رہا ہے, لیکن اکیلے ڈپارٹمنٹس کچھ نہیں کر پاتے. سب مل کے جو ہے نا یہ ان چیزوں کو آگے لے کے جانا ہوتا ہے. خاص طور پہ آرٹ اینڈ کلچر کا ادارہ تو سب کی تعاون سے اور سب کے جو ہے نا جوائنٹ ایفرٹ کے ساتھ یہ چلتا ہے. تو یہ جو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ویژن ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ جو آرٹ اینڈ کلچر لوگ اب لوکل طور پہ کوئی ایمبرائڈری بنتی ہے, کوئی پوٹری ہے, وہ اب دنیا کو نہیں ایک تو اتنا پتہ, وہ دنیا کے سامنے ان کے فن کو, ہنر کو آگے لایا جائے. اور دوسرا یہ کہ وہ جو وہاں بیٹھ کے جو کام کر رہے ہیں ان کو معاوضہ بھی اتنا ملے, وہ مڈل مین نہ اس کو وہ سارا کرے. تو اس وجہ سے اس کے لیے کیا ہے, وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے ان کا. وہ جو کام ہے ہم وہ کوشش کر رہے ہیں 1-2 آرگنائزیشن کے ساتھ مل کے کہ وہ ان کے کام کو ڈیجیٹلی پروجیکٹ کریں, اس میں سے کچھ حصہ وہ لیں, باقی صحیح ان کا جو ہے نا اس کو بینیفٹ ان کو ملے, تاکہ دنیا میں ان کے کام کی پہچان بھی ہو, ان کو معاوضہ بھی ملے, ان کی فیملیز جو ہے وہ ان کو بھی خوشحالی آئے اور بہتری آئے. تو اصل جو ہے مقصد یہ ہے. سر بالکل آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. جو مڈل مین ہوتا ہے نا, جو تھرڈ پارٹی ہوتی ہے, وہ اس میں سے سارا معاوضہ اپنے پاس رکھ لیتی ہے. بڑے بڑے برانڈز اس طرح سے کر رہے ہیں, چھوٹے کاریگروں سے ایمبرائڈری اور یہ سب کام کروا کر وہ کپڑے جو ہیں وہ لاکھوں میں بیچے جاتے ہیں, اور ان کو صرف ایک پر ویج دہاڑی کے حساب سے وہ 700-800 یا میں بھی تھوڑا سا زیادہ وہ پے کیا جاتا ہے, جو کہ نا انصافی ہے ایک, اور اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. بہت اچھی بات ہے اگر اس چیز کو فروغ مل رہا ہے. اچھا سر میں پوچھنا چاہتی ہوں, کمرشل تھیٹر جو ہے وہ پنجاب آرٹ کونسل کے انڈر آتا ہے جی, تو اس کی بہتری کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ جی پنجاب میں 58 کمرشل تھیٹرز ہیں, اور جس میں سے تقریباً 50 ابھی جو ہے نا وہ چل رہے ہیں. تو اس میں جو 1896 ایکٹ تھا تھیٹر, جو اس کی پرفارمنس اور اس کی ریگولیشن کے لیے ہوم ڈپارٹمنٹ جو اس کو انفورس کرتا تھا, ابھی اس کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ بھی ہمارے انفارمیشن اینڈ کلچر ڈپارٹمنٹ کو ہو گئی ہے ٹرانسفر, یعنی وہ بھی مین رول اب ہمارے پاس آ رہا ہے. ابھی کمپلیٹلی تو نہیں ہے, لیکن ود دا پیسج آف ٹائم وہ جو ہے نا ہم اس کو کمپلیٹلی ریگولیٹ کریں گے. اس میں کوشش یہ ہے کہ وہ جو ایس او پیز ہیں, اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز جو ہیں,
کس طرح تھیٹر جیسے اسکرپٹ کی سکروٹنی ہے، پھر ریہرسل ہے اس کی، پھر ہے ایڈمنسٹریشن پہ اسٹیج پہ جو پرفارمنس ہے وہ جو ایکٹ کے مطابق وہ ہے. تو اس وجہ سے وہ ایس او پیز کی کمپلائنس جو ہے وہ ہم انفورس کرتے ہیں اپنی ٹیمز کے ذریعے. اور اب بھی اس میں انشاءاللہ کوشش یہ اپنی ٹیم کے ذریعے کر رہا ہوں کہ بجائے ہم بندے تھیٹروں میں بھیجنے کے لیے، چیک کرنے کے لیے، اپنے پاس وہ سسٹمز لگا کے نا، وہ سارے پنجاب میں وہ چیزیں چل رہی ہیں، وہ مانیٹرنگ جو ہے نا ہمارے ادھر اپنے پاس موجود ہو، لائیو اس کی پرفارمنس ہمارے پاس ہے. تو سر جیسے اگر ہم کمرشل تھیٹرز کی ہم بات کر رہے تھے، ان کا رجحان وہاں پہ ایک فروغ ہوتا تھا، ایک چارم کریز ہوتا تھا ان تھیٹرز کا، وہ تو تقریباً جیسے بہت سارے دیکھنے کو ملتے ہیں، کھنڈرات ایک طرح سے بن گئے، میں کچھ ہی ہیں جو بہترین کہلائے جاتے ہیں. تو ان کو بہتر کرنے کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا چیزیں ہونی چاہیے اور آپ کیا فرسٹ اسٹیپ لیں گے؟ جی اس میں باغ جناح میں جو اوپن ایئر تھیٹر تھا وہ آرٹسٹ کی نرسری جو ہے سمجھا جاتا تھا. جتنے بڑے بڑے آرٹسٹ ہیں وہاں انہوں نے پرفارم کیا، وہ دیکھیں فیملی تھیٹر کا ایک کلچر تھا وہ کہ جو انفارچونیٹلی ختم ہوا ہے. ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے اس کی ریوائول کے لیے جو بھی سٹیپس جو لے سکیں. اور اس میں سب سے پہلے ہم نے کوشش یہ کی کہ وہ جو باغ جناح کا اوپن ایئر تھیٹر ہے اس کی ریوائول، اس کی جو ہے بیوٹیفیکیشن، تاکہ وہاں لوگ آئیں، وہاں پروگرام انشاءاللہ کرنے جا رہے ہیں، اور تاکہ جو ہے لوگوں کا رجحان بھی بڑھے، فیملیز بھی آئیں دیکھیں، اور ایک اچھی ہیلدی